اب علماء کرام کے سامنے تو معنی واضح ہے، لیکن عوام الناس کو بھی سمجھانا چاہیے کہ اسلام کے علماء کرام کی جماعت، اب دیکھیں دنیا میں بہت سارے شعبے ہیں، ڈاکٹروں کی تنظیم ہوتی ہے، جماعت ہوتی ہے، تاجروں کی ہوتی ہے، وکیلوں کی ہوتی ہے، یہ علماء کرام کی جماعت ہے۔ اور اب سوال یہ ہوتا ہے کہ اس میں تو عوام الناس بھی بہت بڑی مقدار میں ہے، تو اس کی نسبت، چونکہ اس کی بنیاد رکھنے والے بھی علماء تھے اور اکثریت آج بھی علماء کرام کی ہے۔ ابھی سن 2024 میں جو رکن سازی ہوئی ہے، 42 لاکھ 42 لاکھ اس کی رکن سازی ہوئی ہے اس جماعت کی، اور اس میں 15 لاکھ علماء کرام نے رکنیت فارم حاصل کی ہے۔ 15 لاکھ ہم علماء بیٹھے ہوئے، ہمیں پتہ ہے کہ 2 مولویوں کا کسی مسئلے پہ جمع کرنا یہ کتنا مشکل کام ہوتا ہے۔ آخر کچھ تو ہے اس جماعت میں کہ 15 لاکھ علماء کرام ایک بندے کی قیادت میں جمع ہے، جس کا نام ہے قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمان۔ اچھا، اور یہ کوئی 10-20 سال پرانی جماعت نہیں ہے کہ پی ٹی آئی کی مثال لے لیں تو 20-25 سال پرانی ہو گئی، پیپلز پارٹی کی لے لیں تو 50 سال پرانی ہے، مسلم لیگ کی لے لیں تو وہ 70-80 سال پرانی جماعت ہے۔ اس جماعت کی بنیاد 1916 میں رکھی گئی ہے، 1 صدی سے زیادہ اس جماعت کو ہو گئے ہیں، اور تسلسل سے، اور اس کی بنیاد رکھنے والے جن کو دنیا کہتی ہے شیخ الہند، حالانکہ ہمارے اکابر فرمایا کرتے تھے کہ یہ لقب حضرت کے ساتھ مناسب نہیں ہے، وہ شیخ الہند نہیں ہے، ہندوستان کے صرف بڑے عالم دین نہیں تھے، وہ شیخ الکل تھے، شیخ العرب والعجم تھے۔ اور یہ وہ شخصیت ہیں کہ جن کو انگریزوں نے گرفتار کیا تو 4 سال مالٹا کے جزیرے، جس کو کہتے ہیں کالا پانی، 4 سال حضرت وہاں پہ گرفتار رہے۔ تو اس کی بنیاد ایسے علماء کرام نے رکھی، اور تسلسل سے اس کی قیادت ہمیشہ مستند علماء کرام کے ہاتھ میں رہی۔ اب اس جماعت کا کردار دیکھیں، چلو پچھلی باتوں کو چھوڑیں، یہ کچھ 5-6 مہینے کی کارگزاری دیکھیں۔ پہلی بات، آپ کو یاد ہوگا، ویسے ہمارا پاکستانی قوم کا حافظہ بڑا کمزور ہو جاتا ہے، بات ہم جلدی بھول جاتے ہیں۔ آج سے 4-5 مہینے پہلے ختم نبوت کا مسئلہ چلا، یاد آ گیا؟ آپ کے سپریم کورٹ نے ایک غلط فیصلہ دیا قادیانیوں کے بارے میں، جس کے اوپر پورا ملک سراپا احتجاج بنا، پورا ملک، اور پھر وہ کیس واپس گیا چیف جسٹس کے پاس، اور آپ سب حضرات نے دیکھا کہ کیس کی پیروی کرنے کے لیے قائد ملت اسلامیہ حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب خود گئے سپریم کورٹ میں، اور جب عدالت کے کٹہرے میں کھڑے ہوئے تو یہ جملہ کہا، اور بڑا تاریخی جملہ ہے، کہ 72 سال کی عمر میں کبھی میں عدالت میں نہیں آیا، آج پہلی مرتبہ آیا ہوں تو الحمدللہ ختم نبوت کے مسئلے پہ آیا ہوں۔ اور پھر آپ لوگوں نے دیکھا کہ آپ کے پاکستان کی سپریم کورٹ نے وہ فیصلہ واپس لیا، اور قادیانیوں کو اسی طرح غیر مسلم قرار دیا جس طرح کے پاکستان کے تمام علماء کرام چاہ رہے تھے۔ نعرہ
اللہ قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمان زندہ باد۔ تو لوگ کہتے ہیں کہ جمعیت علماء اسلام کا کیا کردار ہے؟ یہ کردار ہے۔ یہ تو کوئی پرانی بات نہیں ہے کہ 10-20 سال پرانی بات میں کر رہا ہوں۔ اگر تاریخ کو دیکھا جائے تو 50 سال پہلے اسی مولانا فضل الرحمان کے والد مفتی محمود صاحب رحمہ اللہ نے اپنے رفقا سمیت قادیانیوں کو کافر دلوایا تھا آپ کی قومی اسمبلی سے، اور 50 سال بعد یہ تاریخ دوبارہ دہرائی گئی۔ یہ ایک عظیم نسبت ہے۔ اور پھر آپ نے اس دفعہ ابھی چناب نگر میں جو ختم نبوت کا سالانہ پروگرام ہوتا ہے 2 دن کا، عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے مرکزی مبلغ حضرت مولانا اللہ وسائع صاحب کی تقریر سنی ہوگی کہ انہوں نے کہا کہ آج بدل نخواستہ ایک راز سے پردہ اٹھانا چاہ رہا ہوں کہ مجھ تک کئی مرتبہ یہ پیغام مختلف حضرات کی طرف سے بھیجا گیا ہے کہ ہم نے سرور کونین فخر موجودات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی، اور آقا نے فرمایا کہ آپ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کا کام اور تمام مشاورت قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب کی طرف پھیریں اور ان سے کریں، اور آج ہم یہ ساری چیزیں حضرت کے حوالے کرنا چاہ رہے ہیں۔ یہ اس مجمع میں بہت بڑا مجمع جو ہے اس میں یہ تقریر میں کہا۔ پھر آپ نے دیکھا ابھی مہینہ پہلے کہ پاکستان میں آئینی ترامیم کا مسئلہ پیش آیا، اور وقت کے ساتھ ضرورتیں پڑتی رہتی ہیں، آئین میں ترامیم ہوتے رہتے ہیں، لیکن آپ کی حکومت ترامیم لے کر آئی اور قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس آئے کہ جی آپ بھی ہماری حمایت کریں، تو مولانا نے فرمایا وہ ترامیم کیا ہیں وہ دکھائیں۔ وہ جی آپ کو دکھا دی۔ حضرت نے فرمایا جب دکھا دیں گے تو پھر ہم بھی حمایت کر دیں گے۔ دوبارہ آپ نے دیکھا صدر پاکستان آیا، وزیر اعظم آیا، وزیر داخلہ آیا، حکومتی پارٹیاں آئیں، اپوزیشن کی پارٹیاں آئیں، کوئی بندہ ایسا تھا نہیں جو حضرت کے گھر پہ آیا نہ ہو۔ ایک وفد نکل رہا ہے تو دوسرا اندر جا رہا ہے، ایک کمرے میں بیٹھا ہوا ہے تو دوسرا دوسرے کمرے میں بیٹھا ہوا ہے۔ جس طرح کسی نے کہا کہ عصر کی نماز مولانا کی قیادت میں مسلم لیگ نون والے پڑھ رہے ہیں، تو مغرب کی نماز پیپلز پارٹی والے پڑھ رہے ہیں، تو عشاء کی نماز پی ٹی آئی والے پڑھ رہے ہیں، جو سارے زندگی مولانا کو برے الفاظ کے ساتھ یاد رکھتے تھے اور کہا کرتے تھے، آج ان کی قیادت میں نمازیں پڑھ رہے ہیں۔ تو جو بھی وفد آتا حکومت کا جی آئینی ترامیم پہ حمایت، مولانا فرماتے جی مسودہ پہلے پہ دے دو، ہم دیکھ لیتے ہیں اس کے بعد فیصلہ کر لیں گے، بس جی مسودہ آپ کو دکھاتے ہیں۔ لیکن جب بات کھلی تو پتہ چلا کہ مسودہ تو ان غریبوں کے پاس بھی نہیں ہے، مسودہ تو ان غریبوں کے پاس بھی نہیں۔ ہمارے ہاں حکومت تو ہر بندہ جانتا ہے کہ کون چلا رہا ہے۔ اس کے اوپر ایک لطیفہ مولانا صاحب نے ذکر کیا تھا کہ ایک بندے نے بندر بٹھایا ہوا تھا اپنے ساتھ گاڑی میں، تو ڈرائیور گاڑی چلا رہا تھا، ساتھ اس کے بندر بھی بیٹھا ہوا تھا آگے، تو وہ بندر نے بھی اسٹیئرنگ پہ ہاتھ رکھے ہوئے تھے، وہ بھی ساتھ موڑ رہا تھا، اور ساتھ ساتھ وہ بندر خوش ہو رہا تھا کہ گاڑی میں چلا رہا ہوں۔ تو ہماری حکومت کا بھی آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ سیاسی جماعتیں کون حکومت چلا رہے، تو ان غریبوں کے پاس بھی مسودہ نہیں تھا۔ پھر مولانا کو
شک ہوا تو کہ یہ تو مسئلہ کوئی زیادہ ہی حساس ہے، جب ان غریبوں کے پاس جو ترامیم کرنی ہے اس کا مسودہ نہیں ہے تو ہمیں کیا یہ دیں گے؟ بہرحال پہلی مرتبہ تو یہ واپس گئے، پھر دوبارہ جی آئے، پھر ایک مرتبہ تو سلسلہ ختم ہوا اور اس وقت مولانا کو کال کی گئی اور یہ کہا گیا کہ ہم نے 2 دن کے اندر اندر اس کو پاس کرنا ہے۔ دباؤ یہ تھا۔ مولانا نے کہا ہم اس طرح کسی چیز کو پاس نہیں کر سکتے جب تک ہم دیکھیں۔ وہ یہ سمجھے شاید یہ بھی وہی کوئی روایتی سیاستدان ہے، دباؤ ڈالیں گے تو فوراً بلیک میل ہو جائیں گے۔ الحمدللہ جن کے کردار صاف ستھرے ہوں وہ دباؤ میں نہیں آیا کرتے۔ اور پھر حتیٰ کہ بیرون ملک سے بھی، باہر کے ممالک سے بھی مولانا کو فون کروائے گئے کہ مولانا اپنے اصولی موقف پہ ڈٹے رہے کہ پہلے سب سے پہلے مسودہ تو چیک کراؤ کہ اس میں ترمیم کرنی کیا ہے، اس کے بعد پھر فیصلہ کریں گے۔ بہرحال اب مہینہ پہلے جو دوبارہ میدان لگا، پھر مسودے آئے تو مولانا نے جب دیکھا تو وہ مسودے کیا تھے، اس میں تو ایک انسانی حقوق کو بالکل ختم کیا ہوا تھا۔ بہت ساری چیزیں کہ جس میں سرے سے شخصی آزادی ختم تھی، یہ تو وہ اس پہ مولانا صاحب ڈٹ گئے۔ جیسے الفاظ مولانا کے کالے ناگ کے دانت ہم نے توڑ دیے، نکال دیے، یہ الفاظ اسی مناسبت سے تھے۔ بہرحال جو ترامیم قوم اور ملک کے لیے بہتر تھیں وہ، اور جو مضر تھیں ان کو نکلوایا، لیکن ساتھ 2 آئینی ترامیم بھی شامل کروائیں۔ یہاں تو سوچے کسی نے چھوڑے کہ جی اقتدار مانگ رہے ہیں، وزارتیں مانگ رہے ہیں۔ مولانا وزارتوں کو جوتوں کی نوک پہ رکھتا ہے جو قریب سے جانتے ہیں۔ مولانا نے کہا 2 چیزیں۔ سب سے پہلی چیز، سود کے خلاف عملی اقدامات۔ ہماری عدالتوں کے فیصلے ہیں، اسلامی نظریاتی کونسل کے فیصلے ہیں کہ جی ہم نے سودی نظام کو ختم کرنا ہے، لیکن ٹائم کوئی نہیں ہے۔ اور الحمدللہ پھر آپ کی 26ویں آئینی ترمیم میں باقاعدہ یہ مسودہ شامل کروایا گیا کہ جی 1 جنوری 2028 سے پاکستان میں سودی نظام کا مکمل خاتمہ ہوگا۔ حضرت زبان سے کہنا بہت آسان ہے، جن لوگوں کا تانے کچہریوں کے ساتھ واسطہ پڑتا ہے ان سے پوچھے کہ ایک SHO سے اپنی بات منوانا کتنی مشکل ہوتا ہے۔ صاحب اس میں چھوٹا سا ایک سوال ہے جی، بندہ کہہ رہا تھا کہ یہ جو 28 تک لے گئے نا جی، یہ مولانا نے ان کو خواہ مخواہ مہلت دی ہے، ورنہ تو ابھی ختم ہو جانا تھا۔ اس پہ تھوڑا وضاحت کریں۔ حضرت اس سوال کا ایک جواب تو یہ ہے کہ جو فرماتے ہیں کہ ابھی ختم ہو جاتا تو ختم کیوں نہیں کیا؟ تو کرتے ہم نے کب روکا تھا؟ اکثریت جو اعتراض کرنے والا ہے ظاہر کسی نہ کسی پارٹی کا بندہ تو ہے، تو اس سے پوچھنا ہے کہ بھائی آپ کی پارٹیاں اقتدار میں رہیں تو کیوں ختم نہیں کروایا؟ اور دوسری بات، کچھ باتیں عقلی بھی ہوتی ہیں۔ یہاں ایک نظام ہے حکومت کا، مالیات کا، اور اس کا پوری دنیا کے ساتھ تعلق ہے، معاہدات ہیں۔ ہماری تو خواہش یہ ہے کہ آج کے آج ختم ہو، لیکن اس چیز کو بھی دیکھنا ہے کہ ایک بندہ ایک کام کر سکتا بھی ہے یا نہیں۔ آپ آج کا کہتے حکومت ہاتھ کھڑے کر دیتے، میں تو نہیں کر سکتا، میری تو یہ مجبوری ہے، میری عالمی اداروں سے معاہدات ہیں، دنیا کی سطح پہ معاہدات ہیں۔ ہم نے کوئی مہلت نہیں دی۔ ہم سود کے آج بھی مخالف ہیں، کل بھی مخالف تھے اور رہیں گے بھی۔ سود حرام تا ہے اور تا قیامت حرام رہے گا۔ اگر سود کے خلاف ہم لڑائی لڑ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس کو جائز نہیں سمجھتے۔
یہ ٹائم اگر حکومت نے لیا ہے وہ اس لیے لیا ہے کہ وہ عالمی اداروں کے ساتھ ان کے معاہدات ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں ہم نہیں ختم کر سکتے اس طرح. تو یہ تو ایک ٹائم دیا گیا کہ اس کے درمیان اپنے سارے معاملات کلیئر کریں تاکہ کوئی بہانہ اور کوئی عذر آپ کا نہ رہے. پھر اسی دوران ایک دوسرا قانون بھی بنایا گیا جس کا تعلق ہو سکتا ہے عوام الناس سے نہ ہو لیکن مدارس کے ساتھ ہے، اور وہ مسئلہ ہے مدارس رجسٹریشن کا اور ان کے بینک اکاؤنٹس کا. کہ سادہ زبان میں یہ سمجھو کہ مدارس بہت عرصے سے چاہ رہے ہیں کہ ہم حکومت کے ہاں رجسٹرڈ ہونا چاہتے ہیں، ہم حکومتی چھتری کے ماتحت آنا چاہ رہے ہیں، حکومت کے نظم میں آنا چاہ رہے ہیں، ہمیں رجسٹرڈ کرو. اور دوسرا مطالبہ ہمارے بینک کے اکاؤنٹ کھولے جائیں تاکہ جو ہماری آمدن ہو خرچ ہو وہ حکومت کے نظر میں ہو. یہ پیسے یہاں سے آ رہے ہیں تو وہاں جا رہے ہیں، اس کا ریکارڈ آٹومیٹکلی جب بینک میں ہوگا تو بینک کا نظام آپ کے ہاتھ میں، آپ کو پتہ ہوگا. الحمدللہ مدارس کے کردار پہ کوئی داغ دبا نہیں، اس لیے مدارس کا مطالبہ یہ. ورنہ تو لوگ بھاگتے ہیں حکومت کی چھتری میں آنے سے کہ ہم حکومت کی نظروں میں آئیں گے پھر وہ ہم سے پوچھ گچھ کریں گے، ہمیں یہ فکر ہی نہیں. اس میں ابھی جو قانون بنا وہ بنیادی طور پہ 1860 میں انگریز نے ایک سوسائٹی ایکٹس کے نام سے ایک قانون بنایا تھا 1860 میں. لیکن مشرف کے دور میں باقاعدہ تمام علماء کرام کے مدارس کی جو تنظیم ہے، تنظیمات مدارس دینیہ اور حکومت وقت مشرف کے دور کی بات ہے، اس میں باقاعدہ بہت عرصہ ان کی ڈیبیٹ چلی. پھر ایک معاہدہ ہوا اور معاہدے کے تحت اس 1860 کے قانون میں ایک ایکٹ شامل کیا گیا، 21 نمبر ایکٹ شک، ایک نیا ایکٹ شامل کیا گیا 21 نمبر، جو صرف اور صرف مدارس کے حوالے سے. کچھ لوگ یہ تانا دیتے ہیں کہ یہ انگریز کے دور میں جو بنا ہوا قانون ہے اس کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں. نہیں جی، وہ قانون تو پرانا ہے لیکن یہ ایکٹ جو 21 نمبر کا شامل ہوا ہے یہ ابھی مشرف کے دور میں بنایا گیا ہے، اس کے ماتحت ہم آنا چاہتے ہیں. کیوں؟ وہ ایک باضابطہ قانون ہے کہ مدارس نے کس طریقے سے رجسٹرڈ ہونا ہے اور کیا کیا اس کے دائرہ اختیارات ہیں. ابھی حکومت ایک نئی چیز لے کر آ گئی کہ آپ جی وزارت تعلیم کے ساتھ رجسٹرڈ ہو. اب عام لوگوں کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی. لوگ کہتے ہیں کہ دینی مدارس تو مدرسہ سے تعلیم و تعلم سے تعلق رکھتا ہے تو وزارت تعلیم کے ماتحت ہونا چاہیے. وزارت صنعت و تجارت کا جو ادارے اس سے کیا واسطہ؟ یہی خوشنما لبادے میں جو چری ہے وہ ادھر ہی ہے. جب پہلی بات تو یہ ہے کہ وزارت تعلیم کے ساتھ جو ہمیں مدارس کو جو رجسٹرڈ کرنا چاہ رہے ہیں یہ کوئی قانون نہیں ہے، یہ معاہدہ ہے. اور وزارت صنعت و تجارت میں جو ایکٹ بنا ہے 21 نمبر وہ قانون ہے. ایک معاہدہ ہوتا ہے، ایک قانون ہوتا ہے. قانون آپ بدل نہیں سکتے، معاہدہ کسی وقت بھی لوگ توڑ سکتے ہیں، اور ہمارے ان جیسے حکمرانوں پہ تو کوئی اعتبار ہی نہیں ہے. پہلی بات تو یہ سمجھیں کہ ہم اس لیے اس وقت وزارت تعلیم کے ماتحت نہیں آنا چاہ رہے. دوسرا، وزارت تعلیم کے ماتحت جب آپ آئیں گے تو آپ کی سرگرمی صرف اور صرف تعلیم و تعلم تک ہوگی. یہ رفاعی کام آپ نہیں کر سکتے، وہ دائرہ اختیار میں ہی نہیں ہے. وہ
نظم پڑھیں وہاں. حالانکہ ہر دینی مدرسہ ایک رفاعی ادارہ بھی ہے. یتیم بچے یہاں پڑھتے ہیں. پھر آپ دیکھتے ہیں ملکی سطح پہ کوئی بھی آفت پیش آتی ہے، سیلاب ہو، زلزلہ ہو، تو ہمیشہ یہ دینی مدارس ہی آگے بڑھتے ہیں اور تعاون بڑھ چڑھ کر کرتے ہیں، اور تمام پوری ملک کی عوام کی اکثریت ان کے اوپر اعتماد کرتی. دینی وزارت تعلیم کے تحت رجسٹرڈ ہوں گے، پھر آپ وہ کام نہیں کر سکتے، وہ قانونی آپ کو پکڑیں گے اس پہ. جب قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب نے اس پہ ایکشن لیا تو کچھ ہمارے لبادے میں کچھ لوگ آگے بڑھے اور انہوں نے کہا، لوگوں کو کہا یہ ہے وہ ہے فلاں ہے. شروع میں تو سادہ لوہ عوام بھی اور ہمارے سادہ مولوی بھی کچھ عجیب سے ہو گئے کہ یہ کیا مسئلہ. لیکن جب اخلاص ہو تو پھر اللہ رب العزت وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، پھر اللہ ایسا سبب بنا دیتے ہیں کہ ان کے گھروں سے ہی یہ چیزیں آپ کے حقانیت کے دلائل بن کے آ جاتی ہیں. پھر آپ کے صدر آصف علی زرداری نے 3-4 دن پہلے اس ایکٹ کو جو واپس کیے، مدارس بل کا، اور واپس کیا اور اس کے اوپر اعتراضات لگا کے بھیجے. اور اس میں اعتراض کیا ہے کہ جی اگر یہ قانون پاس ہوا تو پھر تو عالمی ادارے ہمارے اوپر پابندیاں لگا دیں گی. یعنی ہم اس قدر بے اختیار ہیں کہ ہمارا ملک وہ چیز جو آپ کی قومی اسمبلی نے متفقہ طور پہ قانون پاس کیا، آپ کے سینٹ نے اس قانون کو متفقہ طور پہ پاس کیا، یعنی ملک میں کسی کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، کسی پارٹی کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی تکلیف نہیں ہے، لیکن مسئلہ یہ ہمارے بیرونی اکاؤں کو تکلیف ہے اور وہ رکاوٹ ڈال کے یہاں پہ آ گئے کہ جن مدارس کے بل کو پاس نہ کرو. یعنی آپ یہ بات سوچیں، مدرسہ آپ کو کہتا ہے میں آپ کے زیر نگرانی آنا چاہتا ہوں، میں اپنے اکاؤنٹ آپ کے ہاں کھولنا چاہتا ہوں. کیوں؟ جو بیرونی دنیا آپ کو کہتی ہے کہ مدارس میں دہشت گردی پڑھائی جاتی ہے یا دہشت گردوں کے ساتھ مدارس کے تانے بانے ملتے ہیں، آپ کو سب کچھ پتہ ہو کہ دینی مدرسے کا تعلق دہشت گردی سے. دینی مدارس تو ہمیشہ امن کا درس دیتے، اس کی بنیاد ہی امن ہے. اور پھر اس ملک کی مٹی کے ساتھ علماء اور طلباء اور دینی طبقے سے بڑھ کر وفا کس کی ہوگی؟ کیوں؟ ہم اچھے وقت میں بھی اگر ہیں تو اسی ملک میں ہیں، اور اللہ نہ کرے کل کوئی سخت وقت آیا تو یہ دینی مدارس بھی اس مشکل گھڑی میں اسی قوم کے ساتھ کھڑی ہوگی اور اسی مٹی میں رہیں گے. کیوں؟ ہماری جائیدادیں امریکہ میں نہیں ہیں، برطانیہ اور دبئی میں نہیں ہیں. بھاگے گا تو وہ شخص جس نے وہاں جائیدادیں لی ہوئی ہیں. الحمدللہ کسی مولوی نے کوئی باہر جائیداد نہیں لی. تو یہ مختصر سی یہ چند ماہ کی کارگزاری کہ جس جماعت کے لیے ہم یہاں بیٹھے ہوں، اس کو بہت بڑا کردار ہے. ہمیں صرف پتہ نہیں ہے، دجالی میڈیا نے وہ چیزیں ہم سے چھپائی ہوئی ہیں، ہم قریب نہیں ہوتے. اور پھر دیکھیں اگر الحمدللہ ہماری قیادت پہ کوئی کسی الزام میں حقیقت ہوتی، تو جس انداز سے گزشتہ دور حکومت میں مولانا صاحب حکومت کے مخالف کھڑے ہوئے اور اس دور میں جو اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کھڑے ہیں، تو کوئی اور سیاستدان کیوں نہیں کھڑا ہو سکتا؟ ہر سیاستدان کے قدم ڈگمگاتے ہیں، وہ پیچھے ہو جاتا ہے، کمپرومائز کر جاتا ہے. الحمدللہ آپ کے قیادت نے کمپرومائز نہیں کی. جو چیز حق سمجھی ببانگ دہل اس کو کہا، جس کو غلط کہا تو ببانگ دہل اس کو غلط کہا. میر صاحب سے رابطہ ہوئے؟ ہاں